تو باوجود اس کے کہ بیماروں اور صحت مندوں کے لیے علیحدہ علیحدہ قوانین ہیں، لیکن دونوں کے لیے جو قوانین بنے ہیں وہ اپنے اپنے دائرۂ کار میں بہتر ہیں. اور قرآن مجید کا فرمانا انما یتذکر اولو الالباب کہ نصیحت صرف عقل مند حاصل کیا کرتے ہیں. معیار دونوں کا رکھا، لیکن فضیلت عقل والوں کو دی کہ قرآن ہے تو نصیحت کی کتاب، لیکن جتنا عقل مند اس سے سبق حاصل کرتا ہے جاہل کے لیے اتنا سبق حاصل کرنا مشکل کام ہے. پھر بھی عمومی سطح کی جو بات ہے وہ تو سمجھ میں آ ہی سکتی ہے کہ برائی برائی ہے اور بھلائی بھلائی ہے. چنانچہ اس آیت مبارکہ کی بات جو ہے، چنانچہ اس آیت مبارکہ کی جو بات ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، تو اس کا ترجمہ صحیح کرنا چاہیے عام طور پر، یا مفہوم صحیح بیان کرنا چاہیے. ہو سکتا ہے کہ بلکہ یقینی طور پر اس کے مفہوم کو صحیح بیان نہ کرنے میں بہت ساری قباحتیں ہیں. اب بات یوں کرنا کہ ہم نے قرآن کو آسان بنا دیا ہے تو ہے کوئی جو اسے سمجھے، تو پھر للذکر کا ترجمہ کہاں گیا؟ بات کو پہلے سے ہی اس سطح سے کریں کہ بات سمجھ میں آئے کہ ہم نے قرآن مجید کو نصیحت کے لیے آسان فرمایا تو ہے کوئی جو اسے سمجھے. اب سمجھنا پہلی منزل ہے، نصیحت حاصل کرنا دوسری منزل ہے. غرض اس کے نزول کی وہ تو یہی ہے کہ نصیحت حاصل کی جائے، لیکن سمجھے تو نصیحت حاصل کرے. اب جو تاثر دیا جاتا ہے کہ ہم نے قرآن کو آسان بنا دیا تو ہے کوئی جو اسے سمجھے، تو عام طور پر ہمارے زمانے میں جو لوگ قرآن فہمی پر عبور رکھتے ہیں ان کا، اور جن کو عبور نہیں ہے ان کا معیار دوسرا ہے. جن کو عبور نہیں ہے شاید ان کے ذہن میں بات یہ ہے کہ قرآن مجید کا ایک اردو ترجمہ سامنے رکھا اور بات بن گئی. بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ترجمہ قرآن مجید کا منشا پورا کر رہا ہو. مفہوم آپ کے ذہن میں آ تو جاتا ہے، بات بھی کسی حد تک بن جاتی ہے، لیکن قرآن مجید کی حقیقی روح کو سمجھنا یہ بڑا مشکل کام ہے. عموماً مترجمین یہ کرتے ہیں قرآن مجید میں کہ قرآن مجید کو انہوں نے لیا اور زیادہ تر تو یہی ہوتا ہے کہ لغات کی کتابیں سامنے رکھی، مشہور کتابیں، مشہور ڈکشنریز، اور کسی بھی لفظ کا ترجمہ کر دیا. یا یہ ہوتا ہے کہ کسی ترجمے کو انہوں نے لیا، اس ترجمے میں ان کے لحاظ سے اردو کے جو مشکل ترین الفاظ ہو سکتے ہیں انہیں آسان کر دیا، اور اس لحاظ سے وہ یہ سمجھے کہ شاید ایک نیا ترجمہ سامنے آ گیا. ہو سکتا ہے کہ یہ ساری کوششیں نیک نیتی پہ ہوں، اور ہے بھی ایسا ہی شاید، لیکن ان سے جو مسائل پیدا ہوتے ہیں وہ تو شاید ان کے ذہن میں بھی نہ ہو. اب کوئی مسئلہ قرآن مجید کے سمجھنے میں اگر پیدا ہو رہا ہو تو یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ آج ہی پیدا ہو جائے اور مترجم سمجھ جائے کہ بات کیا ہوئی. ہو سکتا ہے کہ ترجمہ کرنے والے کے انتقال کے بھی 100 سال بعد یا 80 سال بعد یا 50 برس بعد پیدا ہو. کوئی بھی شخص قرآن مجید لے کے آ جائے اور وہ کہے دیکھیں میں نے تو قرآن کا ترجمہ پڑھا، اس میں یہ لکھا ہوا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ بات جو مترجم کی نظر میں صحیح تھی اس وقت درست نہ ہو، کیونکہ انداز بدلتے رہتے ہیں. اور قرآن مجید سے جو لوگ شریعت سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں ان کی فہم میں بھی اس ترجمے کی وجہ سے کچھ فرق آ رہا ہو. تو
یہ بہت ضروری ہے کہ ہم ایسا ترجمہ اپنے سامنے رکھیں جو زیادہ سے زیادہ وقت کی ضرورت کو پورا بھی کرے، اور ہم جو سمجھنا چاہتے ہیں شریعت کا منشا، اللہ رب العالمین کا منشا، اللہ کے رسول کا منشا، وہ ہمارے سامنے صحیح آ جائے بالکل۔ اب اس میں مسئلہ اتنا ہی نہیں ہے کہ مسائل کے معاملے میں، عقائد کے معاملے میں بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ ترجمانی ایسی ہو کہ بات کہیں کی کہیں پہنچ جائے، اور فقہی امور میں بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ معاملات کہیں کے کہیں پہنچ جائیں۔ مفسرین رحمہ اللہ عنہم کی جو کوششیں ہیں، جو کاوشیں ہیں ان کی، اس کے لحاظ سے تو انہوں نے مکمل کوشش کی کہ بات کو سمجھا دیا جائے۔ قرآن مجید اللہ کی وہ کتاب ہے جس کی مختصر سے مختصر اور طویل سے طویل ترین تفسیر موجود ہے، اور بعض تفاسیر مختصر ہوں یا طویل وہ ایسی ہیں جو شاید اب تک مطبوعہ طور پر دیکھنے میں نہیں آئیں۔ ہم نے ایک زمانے میں سنا تھا کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی بھی ایک غیر مطبوعہ تفسیر ہے جو آج تک قلمی نسخے کی صورت میں کسی لائبریری میں محفوظ ہے۔ اب ان کا جو قرآن مجید سمجھنے کا اسلوب ہے وہ بڑے کمال کا ہے، یعنی غوث اعظم کے تفسیر کرنے کا جو طریقہ ہے قرآن مجید کا، وہ بہت ہی نرالا ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ اردو میں جب ان کتابوں کا ترجمہ ہوتا ہے تو وہ پورے طور پر ہو جاتا ہوگا، میرے ذہن میں نہیں ہے یہ بات، کیونکہ جس انداز میں انہوں نے یہ بات کہی ہوگی اور جس انداز میں تحریر کی ہوگی، کیا واقعی ترجمہ کرتے ہوئے ہم وہ انداز لے لیتے ہیں ترجمہ، جبکہ ہم آج سے 900,000 برس کے بعد کر رہے ہیں؟ تو اب 900 یا 1000 برس کے بعد تو ہم صرف ایک ہی کام کر سکتے ہیں کہ اگر توضیحی ترجمہ کر رہے ہیں تو ہماری مرضی کی بات ہو جائے، اور اگر توضیحی ترجمہ نہیں کر رہے تو پھر جو ہماری سمجھ میں آیا وہ بات ہو جائے۔ بزرگوں کا یہ طریقہ کار ہوتا تھا کہ جن سے انہیں تکلیف پہنچی تو تکلیف دینے والے کا نام نہیں لیا کرتے تھے، تکلیف کا ذکر فرما دیا کرتے تھے، کیونکہ اس وقت بھی ان کے ذہن میں یہ حدیث رہتی تھی کہ کسی کی عیب جوئی نہ کی جائے، بلکہ کسی کی عیب پوشی میں جو فوائد پوشیدہ ہیں وہ عیب جوئی میں نہیں ہیں۔